پیدا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت علماء مدھوبنی کو، جنہوں نے سدبھاونا منچ سجایا اور یہاں پر آپ تمام حضرات اپستھت ہوئے۔ سدبھاونا یا قومی ایکتا یہ کوئی نئی آواز یا کہ کوئی نیا میسج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرانی آواز ہے، ایک پرانا میسج ہے، اور یہ وہ میسج ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پروفٹ آف ہیومینٹی، پیغمبر انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جب آپ نے کہا تھا کل الناس اخوہ، کہ دنیا کے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کا انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی ذات اور برادری کا رہنے والا ہو، وہ سب ایک ایشور کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لیے یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ آپس کا بھائی چارہ جب مضبوط ہوتا ہے تو گھر ترقی کرتا ہے، جب کسی سماج کا بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ سماج آگے بڑھتا ہے، جب کسی ملک کا بھائی چارہ ایکتا اکھنڈتا مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ ملک ترقی کے راستے پر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب کسی ملک کو نفرت کی بیج لگ جائے، جب کسی ملک کے اندر ذات پات برادری یا کسی بھی نام پر نفرت کو ہوا دی جائے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ انگریزی کا ایک بڑا مشہور کہاوت ہے، "A house divided against itself cannot stand"، کہ جس گھر کے پارٹ پرزے الگ الگ کر دیے جائے وہ گھر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آپ دارالقضا کی جس بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اینٹ سے جوڑ کر اتنی مضبوط بلڈنگ بنی ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی بھارت اسی وقت ترقی کرے گا جب اس ملک کا رہنے والا ایک ایک شہری ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوگا۔ جمعیت علماء نے ہمیشہ سے یہ آواز لگائی، بلکہ اس ملک کی ہر نمائندہ تنظیم اور آرگنائزیشن نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ملک کا رہنے والا ہر شہری ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزارے تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اس منچ کو سجانے کی اور بار بار سجانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملک کے حالات کی وجہ سے ملک کا ہر وفادار شہری پریشان ہے۔ اقبال نے تو کسی زمانے میں کہا تھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہندوستان ہمارا وطن ہے، اور یہی ہماری قومیت ہے اور یہی ہماری پہچان ہے۔ چاہے ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ آپس میں پریم، آپس کی محبت، آپس کے سدبھاونا، آپس کی قومی یکجہتی کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیں تاکہ یہ ملک ترقی کے راستے پر آگے بڑھ سکے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اس وقت ملک کے اندر ہر کسی کو شکایت ہے کہ ملک میں اس کا حق نہیں مل رہا ہے، ملک میں اس کا حق چھینا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا جو پریمبل ہے اس میں لکھا ہے، "وی دا پیپل آف انڈیا"، ہم ہندوستان کے لوگ۔ ہندوستان کا قانون اور ہندوستان کا دستور ہندوستان کے ہر شہری کو برابری کا حق دیتا ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ آج سے 70 سال پہلے پارلیمنٹ میں مجاہد آزادی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے ایک بڑی بات پوری مضبوطی کے ساتھ کہی تھی کہ اس ملک کا قانون اگر ملک کے وزیر اعظم کو، پنڈت جواہر لال نہرو کو، سردار پٹیل کو کوئی حق دیتا ہے تو وہی حق شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو بھی ہے، وہی حق مفتی کفایت اللہ کو بھی ہے، اور وہی حق مجھ ناچیز مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کو بھی ہے۔ میں اسی دعوے کے ساتھ جو اس مجاہد آزادی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، آج بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے ہندوستان کے دستور کے مطابق اگر کوئی حق آج ہمارے ماننی پردھان منتری نریندر مودی جی کو ہے، ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار جی کو ہے، وہی حق اور ہندوستان کا وہی حق ہمارے جمعیت علماء مدھوبنی کے صدر استاد محترم حضرت مفتی ابوذر صاحب کو بھی ہے، جمعیت علماء مدھوبنی کے جنرل سیکریٹری مولانا نور اللہ صاحب کو بھی ہے، اور اس سبھا میں اپستھت آپ تمام شرکا کو بھی ہے۔ اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حق کی حفاظت کے لیے محبت کے ساتھ آپس میں
یکجہتی کے ساتھ اپنے حقوق کی حصولیابی کی محنت کریں اور ملک کے اندر امن و امان، بھائی چارے اور محبت کی فضا کو ہموار کریں۔ جب ملک کے اندر محبت آئے گی، امن و امان آئے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ میں قرآن کے ایک پیغام پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ قرآن یہ صرف مسلمانوں کی دھارمک کتاب نہیں ہے۔ میرے بہت سارے برادران وطن یہاں بیٹھے ہیں، ان کے نالج کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ہیومینٹی کے گائیڈنگ کے لیے کتاب اتری ہے۔ قرآن کا اعلان ہے ہدی للناس کہ یہ گائیڈ بک ہے پوری ہیومینٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن کے اندر ایک پیغمبر کا حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ بسایا تھا جہاں پر زندگی گزارنے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ایشور سے جو دعا کی، ایسی جگہ جہاں پر ان کا بیٹا، ان کی بیوی اور ان کے صدقے میں پوری انسانیت کو بسنی تھی، ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب، اے میرے ایشور، اس شہر کو، اس سٹی کو پیسفل سٹی بنا دیجئے، پرامن سٹی بنا دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس سٹی کے رہنے والے کو، یہاں کے سٹیزن کو، یہاں کے شہری کو آپ ان کی اکانومی کو مضبوط کر دیجئے، ان کو پھلوں میں سے روزی دیجئے۔ قرآن نے دو دعاؤں کو، دو پرارتھنا کو ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ دو میسج ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس بات میں منحصر ہے اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس ملک کی اکانومی اور وہاں کی معیشت بہت مضبوط ہو۔ اور کسی بھی ملک کی اکانومی اور معیشت کی مضبوطی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہاں ملک کے اندر امن و امان ہو اور بھائی چارہ ہو۔ اور یاد کیجئے کہ جس جگہ کے لیے یہ دعا کی گئی تھی، وہ جگہ آج پوری دنیا کا اکانومی کا سب سے بڑا گہوارہ ہے، مکہ المکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس ملک کو، بھارت کو بھی اگر آگے بڑھنا ہے، اس کی اکانومی کو مضبوط ہونی ہے، اس ملک کو ترقی کرنا ہے اور اس ملک کے جھنڈا کو سب سے اوپر لہرانا ہے اور اس ملک کو ترقی کے اس راہ پر بڑھنا ہے جس کا خواب ہمارے آدرنیہ وزیر اعظم اور پرائم منسٹر کی دیتے ہیں کہ سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کے ساتھ یہ ملک ترقی کے راستے پر بہت تیزی کے ساتھ آگے جائے گا۔ پردھان منتری کا وہ خواب تب شرمندہ تعبیر ہوگا جب ملک کے تمام شہری آپس میں پوری محبت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی ہم ہو، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔